اب سیاست کا مستقبل کیا نظر آتا ہے آپ؟ مجھے افسوس ہے کہ جو طریقہ چل رہا ہے سیاست تو ویسی ابھی تو کوئی پارلیمنٹ، یعنی مجھے بتاؤ ملک صاحب کسی ملک پہ پارلیمنٹیرین اغوا ہوتے ہیں؟ آپ کے ملک میں پارلیمنٹیرین اغوا ہے؟ آپ کو یہ اندیشہ نہیں ہوتا کہ پورا نظام لپیٹا جا سکتا ہے؟ بس جی، اور کیا ہے، لپیٹے تو لپیٹے، ویسے ہی لپیٹا ہوا ہمارے لیے تو مارشل لا ہے. ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے پاس تو تمام ہمارے حقوق جو ہے نا وہ ویسے ہی عصب ہے. تو مجھے افسوس ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، ہم قانون کے اندر ہر قسم کی بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ سب آئین اور قانون کا احترام کریں. جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، ان کی ریٹائرمنٹ قریب ہے، اور جسٹس منصور علی شاہ وہ نیکسٹ ان لائن ہے. حکومت کی طرف سے کچھ قیاس رائے آئی تھی کہ شاید وہ ان کے عہدے کو توسیع دینے کے لیے 2/3 اکثریت حاصل کرنے کی کوشش کریں، وہ شاید سیٹیں آپ کو مل جائیں تو ان کی وہ خواہش پوری نہ ہو. اس معاملے میں بھی لگتا ہے آپ کو کوئی بڑی سیاست ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، یہ تو کسی قابل قبول نہیں ہے. ایک آدمی جو اتنا متنازع ہے، کیا چیز قابل قبول نہیں ہے؟ اس کو ایکسٹینشن دینا، اس کے لیے قانون میں کوئی جو ہے نا مزید گنجائش پیدا کرنا کہ عمر بڑھائی جائے، چیف جسٹس کے عہدے میں 3 سال کی توسیع آپ کو قابل قبول نہیں؟ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. بس باقی بھی لوگ ہیں، اس کو بھی موقع ملنا چاہیے. یہ ایکسٹینشنوں کا معاملہ ہونا ہی نہیں چاہیے. ہم نے غلطی کی، جنرل باجوہ کو ہم نے کیوں دی تھی آپ نے ایکسٹینشن؟ غلطی کی، بس مانتے ہیں، قوم سے معافی مانگتے ہیں کہ ہم نے غلطی کی ہے. کوئی دباؤ تھا؟ جو بھی تھا غلط فیصلہ تھا. میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ میں آپ کی پارٹی کے ایک بڑے اعلیٰ عہدیدار کے پاس جب آپ ایکسٹینشن کی باتیں کر رہے تھے تو گیا، میں نے کہا کہ آپ کی پارٹی، عمران خان خود پارٹی چھوڑیں، پارٹی کی تو وہ بات ہی نہیں تھے سنتے. عمران خان پبلکلی انٹرویوز میں ہمارے پروگراموں میں کہتے تھے کہ جنرل کیانی کو ایکسٹینشن دے کے غلط کیا، تو اب آپ کیوں فیصلہ کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتے تھے کہ جو سپورٹ ان سے مل رہی ہے، اگر دوسرے نے ہمیں وہ سپورٹ نہ دی تو حکومت کیسے کریں گے. یہ جواب تھا، دیکھو یہ انورٹیڈ کاماز میں جواب بتا رہا ہوں. میں آپ کو کہتا ہوں نا جی، ایز اے پولیٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں جب آپ اپنے پاؤں پہ مطلب یہ کلہاڑا تھا جو مارا تھا آپ نے، کلہاڑی نہیں اپنے پاؤں پہ کلاڑا بھی مارا ہے. لا بھی مینڈ کیا تھا آپ نے. نہیں، ہم نے غلطی کی تھی اور اس غلطی کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی آئے وہ مطلب ایکس وائی زیڈ پہ کوئی فرق نہیں ہوتا. سارے ملک کے لوگ ہوتے ہیں، سارے جو ہے نا اس قانون کے مطابق چلتے ہیں. جو میرٹ پہ پورا اترے جی، اپنی ٹرم پوری کریں، ٹرم پوری کریں، ریٹائر ہو جائیں. اصول تو یہی ہونا چاہیے، میرٹ کے مطابق ہو اور کسی کا حق نہ مارا جائے. لیکن اب جو کچھ ہو چکا ہے وہ تو ہو چکا ہے، انڈو نہیں ہو سکتا. بس ٹھیک ہے، ہم تو بھگت رہے نا، جو ہم بھگت رہے ہیں ہم تو بھگت رہے ہیں، لیکن آئندہ کے لیے ہمیں اس چیزوں میں نہیں آنا چاہیے. احتجاجی سیاست میں اگر آپ آتے ہیں تو آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ فضل الرحمان صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہو؟ دیکھو، فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو ہے نا اس کا اپنا اپروچ ہے. وہ ہم ایک چیز پہ اتفاق کر سکتے ہیں، جو حکومت کے خلاف جو ہے نا کہ حکومت کو گھر بھیجے، اس پہ ہو سکتے ہیں. دانلی پہ ہمارا اتفاق ہو سکتا ہے. ہم اس پہ ایک تو یہ کہ وہ باقاعدہ اس نے آج کہا بھی ہے کہ میں باقاعدہ الائنس کا حصہ نہیں بننا چاہتا. ہماری ایک ورکنگ ریلیشن ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اسمبلی میں ہم مشترکہ پوزیشن ہوں گے. لیکن ہم ایجنڈا طے کر رہے ہیں کہ کون کون سے ایجنڈے پہ ہم متفق ہوں گے. تو اس پہ ہماری 23 تاریخ کو ہماری میٹنگ ہے ان کے ساتھ. جماعت اسلامی ساتھ آئے گی آپ؟ جماعت اسلامی بھی یہی کہہ رہی ہے